ایک غبارہ سیاہ بلند ہوا، ہزارہا طائر نخلستان سے اڑے، طاؤس پروں سے سر پیٹنے لگے، صدہا مکان گرے، دریا کھول کر خشک ہوئے، چشموں کا پانی ابلا، منزلوں تک تاثیر قتل افراسیاب پہنچی۔ یہ بیانیہ جان بوجھ کر کے میں نے یہاں پیش کیا ہے۔ آج کی گفتگو داستانوں میں مافوق الفطری عناصر سے متعلق ہے۔ آپ نے ابھی سنا منظر ہے افراسیاب جیسے جادوگر کے قتل کا، اور قتل کیا گیا ہے اس طرح سے کہ ایک سیاہ غبارہ ہے، وہ بلند ہوتا ہے اور پھٹتا ہے، جس میں ہزاروں پرندے ہلاک ہو جاتے ہیں، مور اور مختلف جو جاندار ہیں، مکان گر پڑتے ہیں، دریا کھول کر خشک ہو جاتا ہے، جنگل جل جاتا ہے اور چشموں کا پانی ابلتا ہے۔ یہ داستان امیر حمزہ کے طلسم ہوشربا کا حصہ ہے۔ تصور کیجئے کہ کیا 19ویں صدی کا یہ بیانیہ کسی بھی طور پر آج بھی ہمیں عجوبہ لگتا ہے، مافوق الفطری لگتا ہے؟ آج ہم نیوکلیئر عہد میں جی رہے ہیں، ایٹم بم، نیوکلیئر بم، ہائیڈروجن بم، نہ جانے کتنے بم ایجاد ہو چکے ہیں۔ اس بیانیہ سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ افراسیاب کا قتل ایٹم بم سے ہوا ہے، اور ایٹم بم ہمارے لیے مافوق الفطری نہیں ہے، اس کو ہم سائنسی ایجاد سمجھتے ہیں، سائنسی تجربہ سمجھتے ہیں۔ کسی نے آج تک اس پر حیرت کا اظہار نہیں کیا، اس میں علت اور معلول کا رشتہ قائم ہو گیا۔ لیکن یہی منظر طلسم ہوشربا میں ہے، اور اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مافوق الفطری طریقہ ہے قتل کرنے کا۔ مسئلہ بہرحال الجھا ہوا ہے، لیکن ہم ابھی وہاں جانے سے پہلے ایک مسئلہ جس پر غور کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ مافوق الفطرت کیا ہے، وجود میں کس طرح آیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ فطرت سے پرے کوئی چیز، وہ چیز جس کا کوئی تعلق فطرت سے نہ ہو، جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، جو نظر نہ آتی ہو، اور جب کوئی چیز ہو جائے اور اس کے ہونے کی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مافوق الفطری ہے، فطرت سے پرے ہے، فطرت سے اوپر کی چیز ہے، ماورائے فطرت ہے، سپر نیچرل ہے۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں ہمیں حکایتوں میں، قصوں میں، پرانی کہانیوں میں اور داستانوں میں مافوق الفطری عناصر بہت زیادہ نظر آتے ہیں؟ وہاں جن ہے، بھوت ہے، پریاں ہیں، دیو ہے، دیونی ہے، چڑیل ہیں، اور اسی طرح سے مختلف قسم کے طلسمات ہیں، سحر اور جادو کی ایک دنیا آباد ہے، اور اس کے مقابلے میں معجزہ ہے، کرامت ہے، تعویذ ہے، تعویذ کے گویا کے نتائج ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ کہ یہ ہے کیا چیز، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، داستان میں یہ اپنا کیا کام کرتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ مافوق الفطرت کیسے وجود میں آئی ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان نے چیزوں پر غور کرنا شروع کیا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہو جاتا ہے، ویسا کیوں ہو جاتا ہے۔ مظاہر قدرت میں، مظاہر فطرت میں بہت کچھ ہوا، بارش ہو رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان نے غور کرنا شروع کیا، جب عقل عاجز آ گئی اس کو سمجھنے سے، تو کوئی چیز اس سے جوڑ دی، کوئی تصور جوڑ دیا کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے کوئی مفروضہ قائم کر لیا، کوئی تصور قائم کر لیا۔ مثلا یہ کہ صاحب ایک بہت بڑی گائے ہے، جنگلی گائے زمین کے نیچے، اور زمین اس کی سینگوں پہ ہے، اور جب گائے کی ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے اور گائے اپنا سینگ ہلاتی ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے، ایک وجہ قائم کر لی۔ تو ظاہر ہے یہ جو متھ ہے اور اس طرح کے تصورات اور مفروضات ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی سائنس یہ ہے، کہیں نہ کہیں ایک تعقل پسندی کا آغاز یا اس کی ابتدا یہ ہے۔ مافوق الفطرت اتنا بھی مافوق الفطرت نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، دنیا اور کائنات کو سمجھنے کی پہلی انسانی کوشش ہے مافوق الفطری عنصر۔ انسان نے ابتدا میں جو توجیہ کی ہے اس حیات اور کائنات کے مسائل پر، اس کے ہونے پر، اور یہاں جو کچھ حوادث رونما ہو رہے ہیں، تو وہ پہلی کوشش دراصل مافوق الفطری عنصر کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ کبھی اس نے طے کر لیا کہ کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے یہ ہو جاتا ہے، کچھ شگون قائم کر لیے۔ پہلے تو تقدیر پسندی کہیں نہ کہیں اس نے قائم کر لیا، وجہ قائم کر لی کہ کوئی خدا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اپنی ذات کے اندر، اپنے جسم کے اندر جو کچھ رونما ہو رہا ہے، اس نے کہہ لیا، تصور کر لیا کہ ایک روح ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور وہ اس روح کی طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے انسان نے تقدیر پسندی، تقدیر پرستی کا رویہ اختیار کیا، اس کے بعد وہی سلسلہ آگے بڑھا تو توہم پرستی تک بات پہنچ گئی۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے عرض کیا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹا اس لیے ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ برا ہو گیا، یا اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں۔ اب ہوا یہ کہ جب کسی چیز کے ہونے کی کوئی وجہ بتا دی گئی، قائم کر لی گئی یا تصور کر لی گئی کہ کالی بلی نے راستہ کاٹا اس لیے ہمارے ساتھ برا ہو گیا، تو اب اس کے کاٹ کی بھی راستے اور طریقے سوچے گئے۔ چنانچہ وہیں سے پھر سلسلہ شروع ہوا تعویذ کا، منتر کا، جھاڑ پھونک کا، اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا، جادو کا، کہ جس کے ذریعے سے ہم ان تمام بدشگونیوں کو اور اس کے اثرات کو کاٹ سکتے ہیں، جن اور بھوت کو بھگا سکتے ہیں، اور دوسرے بد اثرات جو انسانی زندگی پر ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام سلسلہ مافوق الفطری عناصر کا اس طرح سے چل پڑتا ہے، اور داستانوں پر اس کے گہرے اثرات ہیں۔ تصور یہ کرنا ہے، اصل میں غور یہ کرنا ہے کہ آج آپ اس کو مافوق الفطری کہہ رہے ہیں، کیا اس وقت جب ہماری داستانیں وجود میں آئی تھیں، ہماری حکایتیں اور ہمارے قصے جب کہے جا رہے تھے، کیا اس وقت بھی انسانوں کے لیے وہ چیزیں مافوق الفطری تھیں، فطرت سے پرے تھیں؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ نہیں، ان کے لیے وہ چیز عجوبہ نہیں تھی، ان کے لیے وہ چیزیں ایسی نہیں تھی کہ جس پر یقین نہ کیا جا سکے، جس پر اعتبار نہ ہو۔ وہ اس پر اسی طرح یقین کرتے تھے جیسے آج ہم سائنسی ایجادات پر یقین کرتے ہیں، ہم موبائل پر یقین کرتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پر یقین کرتے ہیں، ہم ایٹم بم پر یقین کرتے ہیں۔ اس وقت کے انسانوں کے لیے وہ مافوق الفطری عناصر اور مافوق الفطری عجائبات بھی ان کے لیے اسی طرح یقین کرنے کی چیزیں تھیں۔ تو ہمیں داستان میں مافوق الفطری عنصر کو کسی منفی عنصر کے طور پر، کسی کمزور پہلو کے طور پر، یا کسی ایسی چیز کے طور پر کہ جو عیب ہے یا خامی ہے، اس طور پر دیکھنا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے داستان کے ساتھ۔ ہمیں داستان کے مختلف عناصر کو اسی کی شرطوں پہ دیکھنا چاہیے۔ کیا اس کے لیے بھی، ان کے قاری اور ان کے سامع کے لیے بھی، یا اس دور اور اس عہد کے لیے بھی جب داستان وجود میں آ رہی تھی وہ چیزیں اسی طرح سمجھی جا رہی تھی یا لی جا رہی تھی جیسے ہم لے رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ داستانوں کو ہم مافوق الفطری عناصر سے نہ صرف یہ کہ الگ نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مافوق الفطری عنصر داستانوں سے نکال دیا جائے تو داستان کی روح نکل جائے گی۔ داستان کو قوت بخشنے والی، اس کے اندر کہانویت پیدا کرنے والا عنصر، اس کے اندر زور پیدا کرنے والا تخلیقیت اور تخیلی پرواز جس کو کہا جائے، وہ عنصر جو پیدا ہوتا ہے وہ دراصل
داستانوں میں مافوق الفطری عناصر سے ہی پیدا ہوتا ہے، مافوق فطری فضا سے ہی پیدا ہوتا ہے، تو ہم داستان اور مافوق الفطری عناصر کو ایک دوسرے کو لازم و ملزوم کہہ سکتے ہیں، جو داستان کو ایک قوت فراہم کرتی ہے۔ پروفیسر لاف کارڈیو ہیر نے بہت اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایوری ون آف us has something ghostly in it to him۔ ہر شخص، ہر انسان، ہر وجود اپنے اندر کچھ نہ کچھ مادہ مافوق الفطرت کا، بھوت پن کا، بدروح کا، یا جو بھی کہہ لیجئے، اس کو جو نام دیجئے، خوف و ہراس کا کوئی نہ کوئی نفسیاتی مادہ اپنے اندر رکھتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بھوت اپنے اندر پال رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک بھوت ہے جو اس کے اندر جی رہا ہے۔ کوئی انسان لاکھ تعقل پسند ہو، وہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ توہمات سے، تقدیر پرستی سے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر اسرار قوت کے سامنے کسی نہ کسی لمحے انسان بہرحال گویا کہ سپر ڈالتا ہے اور تسلیم کر لیتا ہے، اس کا اعتراف کر لیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی قوت ہے جو سپر نیچرل ہے، جو فطرت سے پرے اور ماورائے فطرت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے فائدہ اٹھایا ہے ہماری داستانوں نے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داستانوں میں مافوق الفطری عناصر کے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ داستان کا جو کردار ہے وہ اعلیٰ ترین اور عظیم ترین کردار ہے، وہ تمام تر قوتوں کا مجموعہ ہے، جسمانی، روحانی، اخلاقی، ہر اعتبار سے وہ مکمل ہے، مثالی ہے، شہنشاہ وقت ہے۔ اب اس کے سامنے کون سی قوت ٹکے گی؟ یقیناً کوئی فطری قوت نہیں ٹک سکتی، چونکہ فطرت کے جتنے امکانات ہو سکتے ہیں ان سب کو اپنے اندر جذب کر رکھا ہے کردار نے، داستانی کردار نے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کردار ٹک سکتا ہے تو وہ مافوق الفطری کردار ہی ہو سکتا ہے، جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، جو اس کے شایان شان ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی مافوق الفطری کردار کو لانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے، وہ نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب پر فتح کر لے، سب پر قبضہ کر لے، یہ ایک فطری خواہش ہے، اور اس کے اندر قبضہ جمانے کا، فتح حاصل کرنے کا، احساس برتری کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی تسکین صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت پر اسرار ایک مافوق الفطری قوت اس کے سامنے ہو، اور اس کو وہ زیر کر کے فتح و کامرانی کا پرچم بلند کرے اور احساس برتری کی تسکین کرے۔ یہ بھی وجہ ہے احساس مافوق الفطری عنصر کے داستانوں میں در آنے کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مغرب میں اور مشرق میں مافوق الفطری عناصر کا ذرا تصور الگ الگ ہے۔ مغرب میں پری اور جن کے بارے میں، جن کا تصور تو وہاں ہے نہیں، البتہ پری کا تصور ضرور ہے۔ پری کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے، ان کے تصورات یہ ہیں کہ وہ فرشتے جو خدا کے نافرمان ہو گئے تھے، انہیں خدا نے راندے درگاہ کر دیا، چنانچہ وہ بھٹک رہے ہیں آج بھی۔ جن کا کوئی تصور ان کے ہاں اس طرح کا نہیں ہے، تو وہ اس کو پری کو تو لیکن اور وہ بہرحال اس طرح کا تصور نہیں ہے جن پریوں کے بارے میں جس طرح ہمارا مشرقی تصور ہے۔ مشرق میں جن زادی ہے، دراصل وہ آگ سے پیدا کی گئی ہے، جیسے جن آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے، بہت خوبصورت ہے، اڑنے کی قوت اس کے اندر ہے، اور وہ بہت خوشگوار فضا میں بود و باش اختیار کرتی ہے۔ خوشنما پہاڑیاں ہیں، معتدل موسم ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے، رنگ و نور کا عالم ہے، ایک پر اسرار خوبصورت طلسمی وادی ہے جہاں پری بسیرا کرتی ہے، اور وہ انسانوں پر بھی فریفتہ ہوتی ہے۔ لیکن انسانوں میں بھی عام انسان اس کی پسند کے نہیں ہوتے، بادشاہ اور شہزادے اور اس طرح کے خوبصورت اور بڑے انسان، عظیم انسان پر ہی وہ فریفتہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ تصور ہماری داستانوں میں قائم کیا گیا ہے۔ اس پر قبضہ جمانے کے لیے اسم اعظم داستانوں میں ملتا ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے سے پری پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، پری کو اپنے زیر نگیں کیا جا سکتا ہے، جنوں کو بھی اس کے ذریعے قابو کیا جا سکتا ہے۔
اس کے مقابلے میں دیو کا تصور ہماری مشرقی داستانوں میں بہت بدحیت، پرہیبت اور ایک قوی ہیکل، بہت کہنا چاہیے قداور ایک وجود کے طور پر لیا گیا ہے۔ درندہ صفت ہے، وہ آدم خور ہے۔ بہت کم ہی دیو ایسے ہوتے ہیں جو اچھی صفت کے ہوں، اچھی عادت کے ہوں۔ ایک آدھ مل جاتا ہے، جیسے سفید دیو ایک ہے فسانہ عجائب میں، وہ ایک اچھا دیو ہے جو جان عالم اور ملکہ انجمن آرا جو ہے اس کو کالے دیو سے نجات دلاتا ہے۔ لیکن ایسے دیو بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھے دیو کی مثال ہمارے یہاں بہت کم ملتی ہے، جو ہماری داستانوں کا مزاج ہے۔ یہ مافوق الفطری عناصر میں پری اور دیو کا تصور اور دوسرے عناصر جو ہیں، مافوق الفطری دنیا میں طلسم و سحر کی بھی کار فرمائی ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سحر اور طلسم ہے کیا چیز۔ دیکھیے، آسان بات، آسان طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ علت اور معلول کے درمیان جب رشتہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ہم سحر کہہ دیتے ہیں یا معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ابھی بعد میں آؤں گا کہ معجزہ اور سحر میں فرق ہے، معجزہ اور طلسم میں فرق ہے۔ وہاں بھی معجزے میں بھی علت اور معلول کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ علت اور معلول کا مطلب یہ ہوا کوئی چیز کیوں ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں ملتا آپ کو۔ سامری یا جادوگر کی رسیاں سانپ کیوں بن گئی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی معقول جواب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا کیوں بن گیا، اس کا بھی معقول جواب نہیں ہے۔ لیکن یہاں فرق پڑ جاتا ہے کہ سامری کی رسی جو سانپ بنی ہے وہ سحر ہے، جادو ہے، اور موسیٰ کا عصا جو اژدہا بنا ہے وہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ اب اس میں فرق کرنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے۔ اصل میں داستان کا سارا زور اس بات پر ہے، اس کا کہنا چاہیے اس کا عروج یا اس کا شباب یہ ہے، یا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو طاقتیں داستان میں برسر پیکار ہوتی ہیں، خیر اور شر، حق اور باطل، دونوں متصادم ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے۔ خیر کے پاس، حق کے پاس معجزہ ہے، حق کی قوت ہے، خدائی طاقت ہے، وہ اسم اعظم سے کام لیتا ہے، سلیمانی ٹوپی سے کام لیتا ہے، تعویذ سے کام لیتا ہے، نقش سلیمانی سے کام لیتا ہے، شمشیر سلیمانی سے کام لیتا ہے۔ دوسری طرف باطل قوت ہے، شر کی قوت ہے، جو جادو، طلسم، دھوکہ، فریب، شعبدہ بازی اور مکر اور منتر، جھاڑ پھونک، اس سے کام لیتا ہے، شیطانی قوتوں سے کام لیتا ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک کی پشت پر باطل ہے، ایک کی پشت پر حق ہے، ایک کی پشت پر خدائی طاقت ہے، ایک کی پشت پر شیطانی طاقت ہے۔ اور دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ ایک صرف دھوکہ ہے، ایک حقیقت ہے۔ اگر عصا اژدہا بنا ہے تو اندر سے اس کی تبدیلی ہوئی ہے، اس نے اپنی حقیقت کو بدل لیا ہے، وہ صرف نظروں کا دھوکہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سامری کی رسی سانپ بنی ہے تو وہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کی حقیقت نہیں بدلی ہے، وہ ابھی بھی رسی ہے، اس کے اندر ضرر رسانے کی وہ قوت نہیں ہے، حق پر فتح کی بھی قوت نہیں ہے، وہ موسیٰ کے عصا کو نگل نہیں سکتی ہے، اس کو مار نہیں سکتی ہے، لیکن موسیٰ کے عصا میں وہ قوت ہے کہ وہ سامری کی سانپ نما رسیوں کو نگل سکتا ہے۔ تو یہ اس فرق کو سمجھنا ہوگا۔ حالانکہ علت و معلول کا رشتہ دونوں جگہ قائم نہیں ہوتا۔ جب عقل عاجز آ جائے کہ کیوں ہوا تو اس کو ہم سحر کہہ دیتے ہیں، طلسم کہہ دیتے ہیں یا معجزہ کہہ دیتے ہیں، اور دونوں میں جو بنیادی فرق ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں داستانوں میں طلسم کی، سحر کی، جادو کی اتنی کار فرمائی کیوں ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ داستان ایک پر اسرار دنیا کی سیر کراتی ہے۔ داستان دراصل نام ہے ایک مثالی انسان، مثالی ہیرو اور عظیم ترین انسان کا عظیم ترین اقدار کے ساتھ فتح حاصل کرنا۔ عظیم ترین اقدار حق اور خیر ہے، تو
اس کے بالمقابل جو دنیا چاہیے وہ بھی پرقوت ہونا چاہیے، وہ بھی پر اسرار، اور وہ بھی بالمقابل ایسا لگے کہ اس کے شایان شان ہے، اور اس کے لیے صرف ماورائے فطرت قوتیں ہی ہیں، طلسم و سحر ہی ہو سکتا ہے۔ وہاں بھی جادوؤں کا شہنشاہ ہونا، جادوگروں کا شہنشاہ ہونا چاہیے جو مقابلے میں ہو، اور اس کے پاس بھی ویسی ہی قوتیں ہونی چاہیے۔ شمشیر سلیمانی کے مقابلے میں، سلیمانی ٹوپی کے مقابلے میں، نقش سلیمانی اور تعویذ کے مقابلے میں، اسم اعظم کے مقابلے میں ان کے پاس بھی وہ تمام قوتیں ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے وہ یہ کارنامہ انجام دے سکے۔ بڑے جادوگروں میں سامری، جمشید، نیرنگ جادو، دام خبیثہ، یہ بڑے بڑے جادوگروں کا اور جادوگروں کے شہنشاہوں کا نام آتا ہے۔ ہمیں اس طرح ایک آرائش محفل، ایک داستان ہے، وہاں صحرائے سحر نظر آئے گا، ایک ایسا صحرا جو جادوؤں کا صحرا ہے۔ کبھی اس صحرا میں خون ہی خون ہے، کہیں چھپکلی ہے، کبھی لگتا ہے کہ صرف بچھو ہی بچھو ہے، کبھی لگتا ہے تپتی ہوئی آگ ہے، کبھی لگتا ہے کہ گویا کہ قیمتی ہیرے جواہرات اور زمرد بچھے ہوئے ہیں پورے میدان میں، کبھی لگتا ہے کہ وہاں کے گیدڑ اور جو مختلف پرندے ہیں وہ عالم الغیب بن جاتے ہیں، غیب کی خبریں سناتے ہیں۔ ایک عجیب جادوی فضا وہاں آپ کو ملے گی، باغ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب طلسماتی ہیں۔ بہرحال میں صرف یہاں نقش سلیمانی کا ایک کمال فسانہ عجائب کے باب سے سنا کر اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا۔ جب شہپال جادو، شہنشاہ ساحران جہاں، فخر سامری وجے پال کی بیٹی صندوق سے نکال کے جان عالم کے بازو پر باندھتی ہے نقش سلیمانی، تو کیا ہوتا ہے؟ اب نہ تاثیر سحر، نہ جادو کا گزر، نہ پری سے ضرر ہوگا، دل کا کھٹکا ملا، دل کا کھٹکا مٹا، مزہ آئے گا۔ وہ یہ کہتی ہے نقش سلیمانی باندھتے ہوئے، گویا کہ جادوگروں کا جو شہنشاہ جے پال ہے، فخر سامری ہے، جو شہنشاہ ساحران جہاں ہے، اس کے جادو کو کوئی کاٹ سکتا ہے تو وہ نقش سلیمانی ہے۔ یہ قوت صرف نقش سلیمانی میں موجود ہے۔ تو یہ جو پوری مافوق الفطری فضا ہے، مافوق الفطری عناصر اور کردار ہیں، اس کے بغیر داستان نہیں بن سکتی ہے، اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔